بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ نے مدینہ ہجرت کر جانے کا عزم کر لیا تو انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کیا۔ میرا ننھا بیٹا میری گود میں تھا۔ انہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ کر سیدھا چلنا شروع کر دیا۔ ابھی ہم مکہ معظمہ کی حدود سے نکل نہ پائے کہ میری قوم بنو مخزوم کے چند افراد نے ہمیں دیکھ لیا اور انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر تم نے اپنی مرضی کو ہم پر ترجیح دے ہی لی ہے تو اس عورت کو اپنے ہمراہ کیوں لیے جا رہے ہو؟ یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اسے تیرے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب میرے سرتاج شوہر کی قوم بنو اسد نے یہ منظر دیکھا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو چھین کر لیے جا رہے ہیں تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم تمہارے قبیلہ کی اس عورت کے بس بچہ بھی نہیں رہنے دیں گے۔ تم اسے ہمارے قبیلہ کے مرد سے زبردستی چھین کر لیے جا رہے ہو۔ یہ ہمارا بیٹا ہے، اس پر ہمارا ہی حق ہے۔ پھر وہ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ صورتحال میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ہمارا شیرزا بکھر گیا۔ شوہر مدینہ روانہ ہو گیا۔ بیٹے کو بنو عبدالاسد اپنے ساتھ لیے گئے اور مجھے میری قوم بنو مخزوم نے زبردستی اپنے پاس رکھ لیا۔ ہمارے درمیان پل بھر میں جدائی ڈال دی گئی۔ میں روح فرسا صدمات کو برداشت کرنے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ میں غم غلط کرنے کے لیے ہر صبح اس مقام پر جاتی جہاں جدائی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ میں وہاں بیٹھ کر دن بھر روتی رہتی اور شام کے وقت گھر واپس آ جاتی۔ تقریباً 1 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں ایک دن وہاں بیٹھی رو رہی تھی کہ میرا ایک چچا زاد بھائی میرے پاس سے گزرا۔ میرا یہ حال دیکھ کر اسے مجھ پر رحم آ گیا اور اسی وقت جا کر میری قوم کے بڑوں سے کہا کہ تم اس مسکین عورت کو کیوں تڑپا رہے ہو؟ کیا تم اس کی حالت نہیں دیکھ رہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹے کے غم میں کس قدر بے چین ہے؟ آخر اسے ستانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس بیچاری کو چھوڑ دو۔ اس کی یہ باتیں سن کر ان کے دل نرم ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، ہماری طرف سے اجازت ہے، اگر تم چاہو تو اپنے خامد کے پاس جا سکتی ہو۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو مدینے چلی جاؤں اور میرا لختے جگر بنو اسد کے پاس ہی رہے؟ تم ہی بتاؤ، میرے غم کی آگ کیسے بجھے گی؟ میری آنکھوں کے آنسو کیسے خشک ہوں گے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جاؤں اور اپنے ننھے بیٹے کو مکہ ہی رہنے دوں۔ اس کے متعلق مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ مجھے اس غم میں مبتلا دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور بنو اسد سے اس سلسلہ میں بات کی تو وہ بھی راضی ہو گئے۔ انہوں نے میرا بیٹا بھی مجھے واپس دے دیا۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے کہ کہیں کوئی اور رکاوٹ پیدا ہی نہ ہو جائے۔ میں نے جلدی تیاری کی، بیٹا گود میں لیا، اونٹ پر سوار ہوئی اور سوئے مدینہ اکیلی چلی پڑی۔ مخلوق خدا میں بیٹے کے علاوہ کوئی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ جب میں مقام تنعیم پر پہنچی تو وہاں عثمان بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے کہا، اے زاد مسافر کی بیٹی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا، مدینہ منورہ اپنے خامد کے پاس جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس سفر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ میں نے کہا، باخدا میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، اب میں تمہیں مدینہ پہنچا کر واپس آؤں گا۔ پھر اس نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے چل دیے۔ اللہ کی قسم، میں نے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل اور شریف انسان نہیں دیکھا۔ جب یہ ایک منزل طے کر لیتے تو میرے اونٹ کو بٹھا دیتے، پھر دور ہٹ جاتے۔ جب میں نیچے اتر جاتی تو اونٹ پر سے ہوداج اترا دیتے، اسے کسی درخت کے ساتھ باندھ دیتے، پھر وہ خود کسی دوسرے درخت کے سائے میں جا کر لیٹ جاتے۔ جب روانگی کا وقت ہوتا تو یہ میرے اونٹ کو تیار کر کے میرے پاس لے آتے۔ جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو اس کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔
وہ ہر روز اسی طرح میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب بنو عمرو بن عوف کی بستی نظر آئی تو انہوں نے مجھے کہا، آپ کا خاوند اس بستی میں رہائش پذیر ہے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اس میں چلی جائیے۔ یہ کہا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر مکہ معظمہ واپس لوٹ گئے۔ یہ منتشر گھرانہ بڑی طویل جدائی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکٹھا ہو گیا۔ اپنے خامد کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر سکھ کا سانس لیا اور انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر بے شمار واقعات پلک جھپکنے میں گزرنے لگے۔ غزوہ بدر میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ بڑی واضح کامیابی حاصل کر کے واپس لوٹے۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد میں شرکت کی اور اس میں پیش آنے والے مشکل حالات و مصائب کا سامنا کیا۔ اس آزمائش میں بھی توفیق الہی سے پورے اترے، لیکن اس معرکہ میں انہیں ایک گہرا زخم لگا۔ علاج کرنے سے بظاہر وہ تو مندمل ہو گیا، لیکن اندر سے زخم کچا رہ گیا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر صاحب فراش ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ نے علاج کے دوران اپنی بیوی سے کہا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت صبر کرے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی تمنا رکھتا ہوں، الہی مجھے نعم البدل عطا کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہوئے اسے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کافی عرصہ تک اسی بیماری میں مبتلا رہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے۔ آپ تیمارداری کر کے ابھی واپس گھر کے دروازے تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آپ کی آنکھیں بند کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی ابو سلمہ کو بخش دے، اسے اپنے مقرب بندوں میں اعلیٰ مقام عطا کر، اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کر اور انہیں ان کا نعم البدل عطا کر۔ اے پروردگار عالم، اسے اور ہمیں بخش دے، اس کی قبر کو فراخ و منور فرما۔ اس موقع پر حضرت ام سلمہ کو یہ دعا یاد آئی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی تھی، تو اس نے فوراً اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی، الہی میں اپنی اس مصیبت میں تیری ذات اقدس سے اجر و ثواب کی نیت کرتی ہوں۔ لیکن اس کا دل یہ بات کہنے کے لیے آمادہ نہ ہو رہا تھا کہ وہ یہ کلمات کہے کہ الہی مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ دل میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ان کا نعم البدل کون ہو سکتا ہے۔ بہرحال چاروں نے انہوں نے دعائیاں کلمات مکمل کر لیے۔ حضرت ام سلمہ کو پیش آنے والے اس حادثہ فاج پر مسلمانوں میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ہمدردی کے طور پر آپ کو بیوہ عرب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر کی کثیر اولاد کے علاوہ عزیز اور کار میں سے کوئی بھی بڑی عمر کا فرد موجود نہ تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر مہاجرین اور انصار نے سوچا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی نصرت ہمارے دینی فرض ہے، اس لیے ایام عدت گزر جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تاکہ انہیں مکمل تحفظ مل سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی، وہ بھی آپ نے قبول نہ کی۔ پھر چند دن گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی تاکہ ناتواں اولاد کو مکمل تحفظ مل سکے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری 3 معروضات ہیں۔ ایک تو میں انتہائی اصیل عورت ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو میری کوئی بات ناگوار گزرے اور آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں۔ تیسری بات یہ کہ میں علیدار ہوں اور چھوٹے چھوٹے
میرے بچے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک تیری اصیل ہونے کا تعلق ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا انشاءاللہ تیری یہ عادت کا فوراً ہو جائے گا۔ جہاں تک عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے اب میں بھی تیری عمر رسیدہ ہی ہوں، اور جو آپ نے علیدار کا تذکرہ کیا ہے تو اس لیے تو میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کی ذمہ داری لے کر آپ کو اس پریشانی سے نجات دوں۔ اس کے بعد آپ کا رشتہ زوج میں منسلک ہو کر انہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات دلانے کا باعث بن گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں حضرت ابو سلمہ کا نعم و بدل عطا کر دیا۔ رشتہ زوج میں منسلک ہونے کے بعد بنو مخزوم قبیلہ کی یہ ہند نامی عورت صرف ام سلمہ ہی نہ رہی بلکہ انہیں ام المومنین بننے کا عظیم شرف بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ام سلمہ کا چہرہ جنت میں روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔